السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فلزہ ملک. آپ سب کو ہاٹ سیٹ کے ایک اور نئے اور بہت ہی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. اور رمضان انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ کرونا SOPs کا بھی بہت خیال رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ناظرین عید آنے والی ہے چونکہ، اور اس کی وجہ سے بازاروں میں اتنا رش ہے، اور اسی وجہ سے اس کے بعد کرونا کے پھیلنے کے امکانات اور بھی بڑھ چکے ہیں. تو اگر آپ خود سے، اپنے پیاروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں. بہت ضروری ہو تو گھر سے باہر نکلیں، ورنہ گھر سے باہر نکلنے سے بھی گریز کریں. ناظرین، والدین ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. اگر ہمیں والدین کے بدلے میں اس پوری دنیا کی نعمتیں بھی دے دی جائیں تو وہ بھی کم ہوں گی. ہم اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. یہاں پر جہاں ہمارے کچھ لوگوں کے پاس والدین جیسی نعمت موجود ہے، وہیں پر اس معاشرے میں ایسے بچے بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں، یہ جو والدین کی سایہ شفقت سے محروم ہیں. تو ایسے بچے ہمارے پیار، ہماری محبت، ہماری شفقت کے بہت زیادہ مستحق ہیں. یہیں جہاں پر ایسے بچے موجود ہیں، وہیں پر ایسے والدین بھی موجود ہیں کہ جن کی یا تو کوئی اولاد نہیں، یا اگر اولاد ہے تو وہ نافرمان ہے، اور وہ بچے اپنے ساتھ ان والدین کو رکھنا نہیں چاہتے. تو ناظرین، ایسے لوگوں کے لیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے دلوں میں بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے. پچھلے دنوں میں کچھ ایک ایڈ دیکھ رہی تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں ایک آرفنیج کے بچے ایک اولڈ ایج ہوم کا وزٹ کرتے ہیں، اور اس وزٹ کے دوران یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر ہم، کیونکہ وہ بچے بھی اس پیار، محبت، شفقت کے بہت زیادہ حقدار ہیں، اور ان کو وہ چاہیے ہوتی ہے اپنی زندگی میں، اس چیز کی ایک کمی ہوتی ہے ان کی زندگی میں. اور وہیں وہ بوڑھے لوگ جو وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی ان بچوں کے لاڈ دلار، محبت، پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ان کمیوں کے ساتھ ہی رہنا ہے تو ہم اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک بہت اچھا میسج تھا، اور میرے نبی کا بھی یہ فرمان ہے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ایک ہاتھ پھیرا تو گویا اس کو اس کے سر کے بال برابر نیکیاں دی جائے گی. تو ہمارے مذہب میں بھی جہاں اس طرح کے ارشادات ہیں، اس طرح کے ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور ان تمام بزرگوں کے ساتھ بھی بہت اچھے سے پیش آئیں. اسی ٹاپک پر آج بات کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے اسٹوڈیوز میں جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں ان سے بھی آپ کو ملواؤں گی. تو کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آرفنیج اور یتیم بچوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کتنی ان کو ہمارے محبت، شفقت اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے. اسی ٹاپک پر آج بات کریں گے، اور جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ موجود ہیں، میں کہوں گی کہ انہوں نے اپنی لائف ان بچوں کے لیے وقف کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں پر کوئی تکلیف دیتے ہیں وہیں پر کسی نہ کسی کو اس کا وسیلہ، اس کا مسیحا بنا کر بھیج دیتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ یہ ایک مسیحا ہی بنی ہے ان بچوں کے لیے، اور ان کے لیے دن رات ان کی خدمت کر رہی ہیں، ان کے سر پر ایک شفقت کا ہاتھ رکھتی ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں جی میم سائرہ ناز کو شو میں، کہ آپ نے اپنے قیمتی اسکیجول سے ٹائم نکالا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. فلزہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ فلزہ انوائٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہماری اور آپ سب کی اور میری تو بہت ہی فیوریٹ شخصیت بھی موجود ہے، جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. جی میم، SOS ولیج بہت سے لوگوں کو ہمارے اس کا نہیں پتہ. کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس کے ایڈمنسٹریٹو باڈی کے بارے میں، آرگنائزیشن اسٹرکچر کے بارے میں؟ کیا SOS ولیج کیا کام کر رہا ہے؟ SOS چلڈرن ولیج بیسیکلی جو ہے وہ آرفنیج ہے، بچوں کا رفائی ادارہ ہے جہاں بے سہارا اور یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، پرورش کی جاتی ہے.
عام طور پہ سیالکوٹ حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے مگر حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو SOS چلڈرن ولیج کی موجودگی کا نہیں پتہ، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں تک ہماری آواز پہنچے گی اور جو جس آبجیکٹیوز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ پہنچے گا۔ بیسیکلی جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم ایسے بچوں کی کفالت کا ذمہ SOS چلڈرن ولیج لیتا ہے جن کے جو قدرتی ماں باپ ہیں، نیچرل پیرنٹس ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہو، ماں کی باپ کی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ پارشل آرفنس کی کفالت کا ذمہ لیتے ہیں، ایسے بچے جن کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور یا مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہو، ایک پیرنٹ ہو اور اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو کہ وہ اس بچے کو سنبھال سکے اور بچوں کی ایج چھوٹی ہو۔ اس کے علاوہ ہم لوگ سوشل آرفنس، یہ نسبتاً ایک ماڈرن ٹرم ہے اور جدید دنیا کا المیہ آپ اس کو کہہ لیں کہ سوشل آرفنس کو دیتے ہیں ایسے بچے جن کے پیرنٹس کے درمیان میں ڈائیورس ہو گئی ہو اور ماں نے بھی دوسری شادی کر لی اور باپ نے بھی دوسری شادی کر لی، اور انفارچونیٹلی دونوں جو نیو پارٹنر ہیں وہ بچے کو رکھنے کو تیار نہیں، نہ ماں کی سائڈ پہ اور نہ باپ کی سائڈ پہ، تو ہم ایسے بچوں کی بھی کفالت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بیسیکلی آپ کا ایڈمیشن کرائٹیریا ان بچوں کا کہ ان کیٹیگریز میں جتنے بھی بچے آتے ہیں آپ ان سب کو اپنے اس ولیج کا ایک حصہ جی بالکل، اور جو ایج کرائٹیریا ہے وہ 10 سال ہے، نیو بورن سے لے کے 10 سال، مگر ایکسیپشنل کیسز میں جیسے ہم نے کچھ کیسز میں لیے ہیں بچے، خاص طور پہ لڑکیوں میں، کیونکہ لڑکیوں کا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ارلی میرجز میں چلی جاتی ہیں ایسی بچیاں، یا ابیوز کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس میں ایکسیپشنل کیسز لے لیتے ہیں ہم، 14-15 سال کی بچی کو بھی لے لیتے ہیں۔ لڑکوں کا ذرا معاملہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ سیٹل نہیں ہو پاتے سسٹم میں، مگر بچیوں میں ہم ریکویسٹ کر کے اس کو کر لیتے ہیں۔ اچھا میڈم سائرہ ناز صاحبہ، آپ کا جو SOS ولیج ہے سیالکوٹ میں 2005 سے کام کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے یعنی اس ادارے میں؟ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 114 بچے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور لڑکے زیادہ ہیں، لڑکیاں کم ہیں۔ آپ اس کو بھی سماجی المیہ کہہ لیں کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں، بایولوجیکل فیملیز ہوتی ہیں، وہ لڑکیوں کو تو رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اوبیڈینٹ ہوتی ہیں، لینینٹ ہوتی ہیں، گھر کے کام بالکل کریں گی، اور لڑکوں کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں SOS نے اب آ کے یہ پالیسی اپنائی ہے کہ ہم سارے سبلنگس کو لیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس ایڈمیشن کے لیے آتا ہے، کہتا ہے جی کہ لڑکے رکھ لیں، لڑکے سنبھالے نہیں جاتے ہم سے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں سر پہ، تو ہم کہتے ہیں ہم سارے سبلنگس لیں گے، اگر 4 بہن بھائی ہیں، 7 بہن بھائی ہیں، تو ہم سب کو لیں گے، سب کو اچھی بات ہے، یہ بالکل اچھی بات ہے۔ اچھا یہ 2005 سے آپ کا ادارہ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے اور اس کا ایک نام ہے، تو ابھی تک 2005 سے لے کر آج تک کتنے بچے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں جا چکے ہیں، کتنی انہوں نے کوالیفیکیشن حاصل کی، اور اب وہ پریکٹیکل لائف میں کون سی جابز کر رہے ہیں، کتنے وہ سکسیسفل ہیں اس اپنی سوشل لائف میں، ذرا اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ سر ہم بڑا ایک کمپریہنسو ایجوکیشنل پالیسی اور پلان جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں عام طور پہ ان کی جو ایجوکیشن ہے بڑی لیٹ شروع ہوتی ہے، یا تو اسکول نہیں گئے ہوتے، اگر اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو تعلیمی معیار ہوتا ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتا، تو بعض کا ہم 10-10 12-12 سال کے بچے کو KG میں بٹھا رہے ہوتے ہیں، 1 میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ تو ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ جو بچہ آتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں، ہمارا اپنا اسکول ہے SOS اربن مائنر اسکول، تو اس میں دیکھتے ہیں، پھر ان کے لیے اسپیشل کلاسز کرواتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی چیز ہے، ان میں موٹیویشنل لیول بہت کم ہوتا ہے، اس کے لیے سائیکالوجیکل سیشنز کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں۔ SOS چلڈرن ولیج سیالکوٹ چونکہ کمپیریٹیولی نیو ادارہ ہے باقی کے ولیجز کی بجائے، تو ہمیں کچھ سال ہوئے ہیں، جیسے 15-16 سال ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے 9 بچیوں کی شادیاں کی، ماشاءاللہ ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی۔ 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں 20 سے 25 کی رینج میں ہو بچی، تو تب، اور اس کا باقاعدہ کنسنٹ لی جاتی ہے بچی کی، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس رشتہ آیا، آپ مطمئن ہو۔ ان کی جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں ان کو بھی انوالو کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے 9 بچیوں کی شادی ہم لوگوں نے کی ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ پھر اس کے علاوہ تقریباً 15 بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو کے لڑکے چلے گئے ہیں، جس میں جو ہمارا سب سے بڑا بچہ تھا وسیم فیروز، اس نے ACCA کیا
اور ماشاءاللہ سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑی اچھی جاب کر رہا ہے. ریسنٹلی اس کی شادی بھی ہوئی ہے. تو وہ بالکل آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے ایس او ایس کی, کہ ایسا بچہ جو ارتھ کوئک کے جو وکٹمس تھے 2005 میں, ان میں تھا کہ پیرنٹس اس کی ڈیتھ ہو گئی اور بچہ یہ ہمارے پاس آیا, اس نے اپنی تعلیم مکمل کی. پھر اس کے بعد جو بیچ گیا وہ 2 بچے تھے سول انجینئر بنے. وہ ایک ماشاءاللہ سے وشال ہے ہمارا بچہ, اس نے پہلے یہاں جاب کی, اب وہ سعودی عربیہ میں ایک بڑی اچھی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے. پھر حیدر اس کے ساتھ ہی تھا, یو ایل سے, انہوں نے یونیورسٹی آف لاہور سے سول انجینئرنگ کی. اب وہ بچہ بھی جو ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ ہی ایز اے سائٹ انجینئر کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد والا بیچ جو تھا اس میں کچھ بچوں نے سافٹ انجینئرنگ کی, وہ مختلف کمپنیز میں یہاں کام کر رہے ہیں. کچھ بچے ہمارے ماشاءاللہ سے اتنے بریلینٹ ہیں, میں تیمور کا نام لینا چاہوں گی, اس نے آن لائن بزنس شروع کیا اور ماشاءاللہ بڑی سکسیزفلی وہ کر رہا ہے. حالانکہ اس کے پاس جو ڈگری ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے, مگر وہ علی بابا کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ بچہ. اور وہ ہم مثال دیتے ہیں اس بچے کی کہ اس کے دونوں پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ارتھ کوئک میں, اور وہ بچہ ماشاءاللہ سے بڑا بریلینٹ نکلا ہے. پھر اس کے بعد کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کی جو اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کر پائے. 2 بچے ایسے تھے جنہوں نے میٹرک تو کر لیا مگر وہ پھر آگے سے پڑھ نہیں پائے. ہم نے کافی کوشش کی, پھر ہم ووکیشنل میں چلے جاتے ہیں, ووکیشنل میں لے جاتے ہیں. ایک کو ریفریجریشن کا کروایا, پھر اس کو کام دلوایا اور وہ ماشاءاللہ وہ بھی کام کر رہا ہے. ایک بچے کو پھر بینک میں ایز این آفس بوائے کروایا. 3 بچے آرمڈ فورسز میں گئے ہیں, اور ایک بچے نے ماشاءاللہ بی ایس فزکس کی ہے یو او جی سے, وہ اب ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہے, ساتھ میں اکیڈمی بھی اپنی چلاتا ہے. اچھا, میں ایک بات یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہو کر معاشرے میں اپنا پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں, سافٹ ویئر انجینئر بھی بنے ہیں, سول انجینئر بھی بنے ہیں, اور پھر وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بڑا پازیٹیو رول ہے ایس او ایس کا کہ وہ بہت اچھے بچے تیار کر کے جو ہے نا وہ معاشرے میں سوسائٹی میں. اچھا, اب یہ سوسائٹی میں جب چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اپنا ماضی تو یاد آتا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کہ ہم ایس او ایس میں پڑھے تھے, تو ان کا ایک کیا وہ واپس آتے ہیں آپ کے پاس فخر کے ساتھ کہ دیکھیں میم ہم یہاں سے پڑھ کے گئے تھے, آج ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ان کی جو کوآرڈینیشن آپ کے ساتھ یا ان کا جو لنک اور وہ جو ریزیمبلنس اور اس طرح کا کوئی بات صاحب, یہ بچے اچھا ایس او ایس جب لوگ سنتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے ایک ادارہ ہے. میں کہتی ہوں ایس او ایس ایک فیملی ہے. وہ فیلنگ آپ لوگ آئیں, آپ کے توسط سے جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں, وہ آئیں ایک دفعہ ضرور ایس او ایس وزٹ کریں. آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ ادارہ ہے, آپ کو وہاں کا ماحول دیکھ کے لگے گا کہ ہم لوگ بچوں کو سکھاتے بھی اسی طرح سے ہیں, گرو اپ بھی ایسے کرتے ہیں. دیکھیں ایس او ایس کا ایک اپنا کلچر ہے. میں وہاں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں تو مجھے کوئی میم نہیں کہتا, مجھے سب بچے حالہ کہتے ہیں. جو خواتین ان کو پال پوس کے بڑا کرتی ہیں ان کو آنٹی یا آیا نہیں کہا جاتا, ان کو مدر کہا جاتا ہے, ماما کہتے ہیں بچے. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ بہن بھائی ہیں, ہم لوگ ایک بڑی فیملی ہیں, اور ہمارے بچوں کو اس میں کوئی کمپلیکس نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ایسے ویسے جاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں جو آرفنیج میں یا ایسے اداروں میں بچے آتے ہیں تو ان کو کوئی کمپلیکس, ہمارے بچوں کو بڑا فخر ہوتا ہے, یعنی وہ گھر سمجھ کے آتے ہیں. اور پھر وہ عیدوں پہ فیسٹیولز پہ آتے ہیں ہمارے پاس. ایک باقاعدہ ایک اینول ری یونین ہوتی ہے مارچ یا اپریل کے درمیان میں, ہم لوگ کے بچوں کا کر کے کہ وہ کن دنوں میں فارغ ہیں, ری یونین ہوتی ہے, اور وہ بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے. وہ بچے آتے ہیں دوسرے بچوں سے ملتے ہیں, اور عام دنوں میں بھی جب بھی وہ آئیں, ان کا گھر ہے, جب مرضی آئیں آ کے رہتے ہیں, رات رہیں, ہفتہ رہیں. اور اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. وہ لوگ آتے ہیں. ایک میں مثال دینا چاہوں گی, وشال جس بچے کا میں نے نام لیا, وہ بچہ 2017 میں اس کو ہم نے ایگزٹ کیا تھا اس بچے کو. پھر 2019 میں اس کو ایک میڈیکل ایشو ہو گیا اس بچے کو, اس کو کڈنیز میں سٹونز ہو گئے تو وہ بچہ آیا. اب وہ یہاں عید پہ آیا تھا, یہیں بیمار ہو گیا. ہم نے اس کی سرجری کروائی سی ایم ایچ سے, اس کو اپنے پاس 1.5 مہینہ رکھا. جب وہ بالکل میڈیکلی فٹ ہو گیا تو پھر وہ گیا, پھر بھیجا. پھر فائنینشیل سپورٹ بھی. مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ جو واپس ایس او ایس میں آتے ہیں تو بیسیکلی ایس او ایس ان کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر ویسے ہی ٹریٹ ہوتے ہیں جیسے کوئی عام بچہ گھر میں ٹریٹ, بالکل ایسے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے, جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بڑی, ان کو انتظار ہوتا ہے کہ باجی آئیں گی. اچھا, اب ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے آپ کی ساری جتنی بھی کاروائی چل رہی ہے اس حوالے سے, کہ آپ کے پاس بچے اس وقت آتے ہیں جب یعنی وہ باپ فوت ہو گیا, ماں بھی فوت ہو گئی, اور وہ بچے آپ اس وقت ریلیٹیو جو ہے نا ان کو سنبھال نہیں پاتے, چاہے وہ خالہ ہے, تائی ہے, چچی ہے, تو وہ سنبھال نہیں پاتے, وہ آپ کے پاس بچے لے آتے ہیں, جی یہ ہمارے سنبھالے نہیں جا رہے, آپ جو ہے نا ان کو ادارے میں داخل کرتے ہیں. بالکل ایسے.
تو اس وقت تو وہ ان کی باقی فیملی تو مصیبت کا شکار ہوتی ہے، ان کے لیے ایک بوجھ بنا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے رکھیں، بالکل کیسے سنبھالیں ان کو. اب جب یہ بچے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تو کیا وہ وہیں ریلیٹیوز آتے نہیں ہیں واپس کے بچے میں واپس آتے ہیں؟ آپ نے بالکل بڑی وہ ہماری دکھتی رگ پہ پہنچ گئے ہیں، اور میں بڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں ان بچوں کے ساتھ، میں بڑی اٹیچ ہو جاتی ہوں. حالانکہ بعض کا مجھے سمجھایا جاتا ہے، میری ہائر اتھارٹیز کہتی ہیں کہ اس کو جاب سمجھو، تو میں بڑا پرسنل ہو جاتی ہوں. مگر ایسا ہے، اور بالکل آپ نے نا اس سماج کے اس چہرے کو کیا ہے اجاگر اس سوال میں، وہ والے ریلیٹیوز جو ان بچوں کو دیکھنا، ساتھ رکھنا نہیں گوارا کرتے. جب یہ بچے سکسیزفل ہو جاتے ہیں، بچیاں اچھی گرومڈ پرسنالٹی کی ہو کے سامنے آتی ہیں، اچھے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، فنیشنگ اسکول میں جاتی ہیں، تو وہ رشتہ مانگنے آ جاتے ہیں. اور وہ بیسیکلی جب وہ بچے آپ کے پاس آئے تھے وہ تھے یتیم، ٹھیک ہے نا. اب جب وہ کامیاب ہو گئے تو وہ بن گئے یہ میرا بانجا ہے، یہ میری بانجی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میری بھتیجی ہے، یعنی یہ ہے، یہ رشتے دیتے ہیں لڑکیوں کو، لڑکوں کو. بچہ جب سیٹل ہو گیا، سعودی عرب چلا گیا، سیٹل ہو گیا کہ یہاں کسی اچھی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، بچے پہنتے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، ان کی گرومنگ سیشنز ہوتے ہیں بچوں کے، ان کو ٹریننگ سیشنز دیے جاتے ہیں، جاب ٹریننگز ہوتی ہیں. تو بچوں کی آپ ملیں گے بچوں کو تو آپ کو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ ہاں، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے اوور کانفیڈنٹ ہیں. آپ کو کہیں بھی یا ان میں محرومی کا تاثر آپ کو ان میں نظر نہیں آئے گا. اس طرح سے بچے گروم ہوتے ہیں. دیکھنا آپ نے ان کو بالکل گرجا سنبھالا، بالکل ایسے آپ نے بالکل اپنے بچوں کی طرح انہیں پالا، انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کسی یتیم خانے میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زندہ مثال ملتی ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک بچہ دیکھا تو وہ کپڑے پھٹے پرانے ہیں، رو رہا ہے، تو اس سے پوچھا بیٹا کیا معاملہ، پتہ چلا کہ اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، یہ ایک یتیم بچہ ہے. تو آپ اس کی انگلی پکڑ کے گھر لے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اس کو کپڑے پہناؤ، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہناؤ، اور اس کو نہا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے پھر کہا کہ بیٹا یہ حسن تمہارا بھائی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہے. تو جب اس طرح کا آپ پروٹوکول دیں گے کہ یعنی نبی کے گھر میں گیا ہے، حسن اس کا بھائی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور خود جو ہے ان کے والد بن جاتے ہیں. جب اس طرح کا پروٹوکول ہوگا تو بچہ کانفیڈنٹ ہی ہوگا نا، وہ کیسے فیل کرے گا کہ میں یتیم تھا، ٹھیک ہے نا. وہ تو وہ والد اسی سمجھے گا، بھائی اسی سمجھے گا. تو وہی کردار آپ لوگوں نے الحمدللہ وہ جو پرانا سلسلہ تھا اسی کو آپ لوگوں نے اپنایا، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایس او ایس کے اس معاملے کو. یعنی جو بچے وہاں پر آتے ہیں ان کی گرومنگ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایسے ہی ہے. اور سر ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے جوائن کیا نا ایس او ایس، اور ہمیں ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے نیشنل آفس میں لاہور، اور لاہور ولیج جو ہے وہ سب سے پرانا ولیج ہے، وہ 74 سے کام کر رہا ہے، تو 40 سال سے اوپر بنتے ہیں یہ، تو وہ پرانا ولیج ہے. میں نے جس چیز نے مجھے وہاں میں نے دیکھا اور مجھے جس چیز نے بڑا جذباتی کر دیا وہ تھی اونرشپ، کہ بچوں نے نا گھر کو ایسا سجایا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے کارنرز میں چھوٹے چھوٹے ٹائز، چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو ملکیت کا جو ہے نا احساس کہ یہ میرا گھر ہے، اونرشپ کا احساس یہ ایس او ایس دیتی ہے ایسے بچوں کو جو اپنے گھر سے اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے نکالے ہوئے بچے ہیں. تو اونرشپ کا احساس بچوں میں بڑا ہے. آپ جائیں گے نا تو وہ اپنے گھروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کلینلینس کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور ایک چیز جو ان بچوں کو سکھائی بھی جاتے ہیں، ہم انٹینشنلی بھی سکھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں میں سیلف مینجمنٹ آ جائے. کیونکہ ہم لوگ جو نارمل گھروں میں بچے رہتے ہیں یا ان کا خیال رکھنے کے لیے پہلے مائیں ہوتی ہیں، پھر بہنیں ہوتی ہیں، پھر بیویاں آ جاتی ہیں، اور آخری عمر تک ان کو پیمپرڈ کیا جاتا ہے. یہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جتنی جلدی سیکھ جائیں گے نا کہ اپنی زندگی اپنے بل بوتے پہ گزارنی ہے، اتنی جلدی یہ کانفیڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ لائف گزار لیں گے. تو یہ چیز ہم انٹینشنلی بھی کرتے ہیں اور قدرتی طور پہ بھی ان بچوں میں یہ چیز آتی ہے. میم یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم لوگ ارلی ایجز میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، تو ایک سوشل ورک میں آنا، اس طرح کی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ چلنا، اور کس طرح سے آپ نے اپنی جرنی کا آغاز کیا اور کیا موٹیویشن؟ فلزا، مجھے لگتا ہے کہ کسی کے چاہنے سے وہ کسی کو یہ کام نہیں دیتا، بالکل وہ اپنے چاہنے سے دیتا ہے یہ کام. تو مجھے جو یاد پڑتی ہیں نا، جو اپنی ارلی چائلڈہڈ میموریز جو مجھے یاد پڑتی ہیں، ان میں اپنے نانا نانی کے گھر پر لی ہوں. آپ مجھے بھی سوشل آرفن کی کیٹیگری میں گن سکتے ہیں.
میرے ابا نے میری اماں کو جب میں پیدا ہونے والی تھی تو چھوڑ دیا تھا, اور مائی مدر گاٹ ری میریڈ وین آئی واز 3. میں 3 سال کی تھی, میری اماں کی بھی شادی ہو گئی, تو میرے نانا نانی نے مجھے پالا. تو میں ان بچوں کے ساتھ خود کو بھی بڑا ریلیٹ کر پاتی ہوں. یہ شاید ان بچوں کی خوش قسمتی ہے یا میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان بچوں کے فیلنگس کو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتی ہوں. مجھے جو ارلی چائلڈہڈ میموریز آتی ہیں نا, تو میں نا پنکھا باندھ کر کے گرمی میں بیٹھی رہتی تھی کہ ہمارا گھر کا دلان کھلے تھے تو چڑیاں آ جاتی تھی, تو چڑیوں پنکھے میں آ کے مار جاتی تھی. تو میں اتنا روتی تھی, میں کسی کو بھی نہیں تھی پنکھا چلانے دیتی. ان کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے گر جاتے تھے نا گھونسلے سے, اب تو وہ سر ویسے گھر ہی نہیں رہے, وہ گھر نہیں رہے, بدل گئے ہیں. تو مجھے میری نانی کہتی تھی اس نے نہیں بچنا ماں کے بغیر, ایک دفعہ گھونسلے, تو میں کہتی تھی نہیں میں نے اس کو بچانا ہے. اور جب وہ مر جاتا تھا کچھ گھنٹوں کے بعد تو میں بہت رویا کرتی تھی. تو میں زود رنج بہت تھی شروع سے ہی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو میری زندگی گزری ہے, میری ارلی لائف گزری ہے, اور والدین کے بغیر, ایک ایج آئی تھی کہ میں اپنی والدہ کے پاس واپس چلی گئی تھی اور میں ان کے پاس رہی ہوں. مگر وہ جو ٹراما ہے نا آپ کا, والدین کی عدم موجودگی, آپ چاہے وہ 1 سال کے لیے تھی, 6 سال کے لیے تھی, یا آپ اینڈ تک آپ کے اندر وہ خلا رہتا ہے, وہ چھاپ لگ جاتی ہے اور وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز, کوئی بھی بڑی لگژری, کوئی بھی بڑی ایسیسری آپ کو وہ خلا نہیں پورا کر سکتی. جو آپ کے والدین کی موجودگی اور وارمتھ ہے نا, وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی. اور اس چیز کو میں سمجھتی ہوں. ایک فیز تھی کہ میں بہت اگریسو بچہ تھی, ایون فیملی میں میرے ساتھ کوئی بات نہیں تھا کرنا پسند کرتا, اور وہ چیز ان بچوں میں بھی ہے. سائیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. اور میں سر بعض اوقات نا ایک بڑی کرول اسٹیٹمنٹ دیتی ہوں کہ جن بچوں کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا, وہ خوش قسمت ہے, ان کو صبر آ جاتا ہے, ان کو پتہ ہے انہوں نے واپس نہیں آنا. جو سوشل آرفنز ہیں نا, جن کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ, اور وہ تسلی بھی دیتے رہتے ہیں, ماں چھوڑ کے گئی ہے اس نے کبھی نہیں کہنا کہ میرا قصور ہے. میں کہتی ہوں کوئی بھی مجبور نہیں ہوتا, کوئی ماں کوئی باپ مجبور نہیں ہو سکتا. اور وہ چھوڑ کے اگر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ان بچوں کی محبت کے لیے جب آتے ہیں, مہینے میں ہم 1 دفعہ وزٹ کرواتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں نا تمہیں 6 مہینوں کے بعد لے جاؤں گی, میں سیٹل ہو جاؤں گی نا تو میں تمہیں واپس لے جاؤں گی. وہ امید جو ہے نا, وہ انہیں وہاں سیٹل نہیں ہونے دیتی, اور وہ تکلیف رہتی ہے. اور وہ بچے اگریسو ہوتے ہیں. وہ اونرشپ کا احساس جو دوسرے جو یتیم بچے ہیں نا ان میں ہوتا ہے نا, یہ سوشل آرفنز میں اس طرح سے ڈیولپ ہو نہیں پاتا. ایگریسونیس پیدا ہوتی ہے, یہ بیسیکلی ایک احتجاج ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے وہ زبان پہ تو نہیں آتا, تو وہ جو زبان پہ آنا تھا نا, وہ اس ایکٹ کے ذریعے کہیں ان کو خود بھی نہیں ریئلائز ہو رہا ہوتا کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں, اور ان کو ایکسپریشن کیسے آئے گا, وہ خود بھی اپنے فیلنگز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو چونکہ میں اس ٹراما سے گزری ہوں, اور میں نے بڑے سالوں تک اپنے ابا سے بڑی نفرت کی ہے, اور اس ایج پہ بھی آ کے میں ایموشنل ہو جاتی ہوں جب میں اپنے والد کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں. میں 40 سال کی عمر سے اوپر ہو کے, تو مجھے یہ جو ہے یہ آپ دیدہ کر دیتی ہے یہ چیز. تو یہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں, اور یہ کیا محسوس کرتے ہوں گے. بس یہی چیز جو ہے, یہی چیز مجھے ان کے قریب کرتی ہے فلزہ, اور یہی چیز جو ہے مجھے ان کے ساتھ باندھ کے رکھتی ہے. ایون کچھ بچے بڑے اگریسو ہوتے ہیں, بدتمیزی بھی کرتے ہیں, مگر چونکہ میں اس چیز سے گزری ہوئی ہوں تو مجھے وہ چیز اس طرح سے ہرٹ نہیں کرتی. میں سن لیتی ہوں ان کی بات, اور میں ان کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں اپنے فیلنگس بھی. اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے, بیسیکلی ان کے ساتھ جو رویہ معاشرے نے رکھا ہے, وہ ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, تو یہ اس کا ایک رد عمل ہے, ریئیکشن ہے. اور پھر سر غیروں نے نہیں, اپنوں نے بالکل صحیح. اور جب تک وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تب تک وہ ایک سیریز آف ابیوز کا شکار ہو کے آتے ہیں. جب تک ایس او ایس کا ان کو پتہ چلتا ہے ان کے رشتہ داروں کو, کیونکہ ایس او ایس جیسا کوئی ادارہ ہے جہاں بچے رکھے جاتے ہیں, مہینہ, سال, 2 سال انہوں نے جو رکھے ہوتے ہیں بچے, تب تک انہوں نے ان کو پکا کر دیا ہوتا ہے, مار کوٹ کے, تانے دے دے کے کہ ماں باپ مار گیا, ماں چلی گئی, چھوڑ گئی ہمارے پاس, ہم مصیبتیں. وہ اتنا بڑا امپریشن ان کے دل و دماغ پہ ہوتا ہے کہ وہ سالوں سال ان کے ساتھ رہتا ہے. وہ ایج بھی بولی ہوتی ہے, امپریشن بہت زیادہ لیتی ہے, وہ اثر لیتی ہے ماحول. بہت ٹینڈر ایج ہوتی ہے, بہت ٹینڈر, اور ہمیں بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. میں یہ الفاظ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں ایس او ایس کا حصہ ہوں, میں نے یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ ایس او ایس اتنا کمپریہنسو آرگنائزیشن ہے سر,
اور یہ پاکستان کی اور سیالکوٹ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ یہ ادارہ یہاں موجود ہے کہ انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں نا ان پہ بھی کام کیا ہوا ہے کہ بچوں کو سائیکالوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو ایک ولیج کی سائیکالوجسٹ اپنی ہوتی ہے, پرماننٹ ہوتی ہے, جنہوں نے بچوں کے ساتھ آ کے انڈیویجول سیشن بھی کرنے ہیں, گروپ سیشنز بھی کرنے ہیں. پھر انہوں نے جو اسٹرکچر بنائی ہے, دیکھیں جو اس کی جو بڑی شاندار چیز مجھے بڑی لگتی ہے کہ اس میں خواتین ہیں, ہائر اتھارٹی سے لے کے لوور اتھارٹی تک, مدرس تک, جن کا بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے وہ خواتین ہیں. ہماری پریزیڈنٹ خواتین ہے مسز ریہ انور, پھر ہماری جو چیئر پرسن ہے مسز شہانہ شبیر وہ خاتون ہے, پھر ڈائریکٹر خاتون ہی ہوگی. بچوں کے ساتھ جو کلوز ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے وہ خواتین کا ہوگا. اور یہ مجھے کوئی خاتون کسی کے ساتھ کتنا بھی ابیوزیو ہو سکتی ہے, اس حد تک نہیں ہو سکتی جس حد تک مرد چلے جاتے ہیں. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مادرانہ محبت دے کر پیدا کیا, بالکل وہ اپنے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے, دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارا جو اسکول ایجوکیشن ہے اس میں پرائمری سیکشن آپ دیکھ لیں, تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی میل ٹیچر ہوگا. امیجن کریں ایسے ہی پرائمری میں تصور ہی نہیں ہے کہ میل ٹیچر ہو, وہ فیمیل ہی ہوگی, کیونکہ وہ بچے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک خاتون ہی ہوتی ہے جو برداشت کر سکتی ہے. لیکن نا ایک ماں گھر میں 3-4 بچے اپنے پال رہی ہوتی ہے تو بعض دفعہ تو وہ بھی اپنے بچوں سے فیڈ اپ ہوتی ہے 3-4 سے, لیکن وہ ٹیچر کا اندازہ لگائیں جو ایک کلاس میں 20-25-30 بچے لے کے سارا دن گزارتی ہے, 5-6 گھنٹے گزارتی ہے, تو اس کا ٹیمپرامنٹ دیکھ کے تو ایک خاتون ہی ہوتی ہے جو برداشت کر سکتی ہے, میل نہیں برداشت. بالکل, تو قدرت نے بنائے اسے اس طرح. دیکھیں خدا تحلیق کار ہے, سب سے بڑا تحلیق کار ہے, اور خدا نے اپنے جو صفت ہے اس میں عورت کو شریک کیا ہے. بالکل صحیح. دیکھیں عورت بھی تحلیق کار ہے, اور پھر وہ اس کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس میں میں جو ہمارے بانی ہیں جنہوں نے شروع کیا ہے چلڈرن ولیج کو, وہ بھی میری طرح گئی تھے. مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے جو تھوڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا وہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, محرومیوں کا. بالکل, انہیں زیادہ احساس ہوتا ہے, اور جب وہ ان بچوں کو ڈیل کرتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ اس لائف میں نے بھی ایسا ہی سوچا, اور وہ ان کی محرومیوں کو دور کرنے کی بھی پوری کوشش. جی بالکل. جو اس کے فاؤنڈر ہیں SOS کے, وہ ہرمن مائنر, وہ آسٹرین تھے, اور 1949 میں یہ شروع ہوا تھا SOS چلڈرن ولیج. اور وہ ان کی خود مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی, اور ان کی جو بڑی بہن تھی انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا تھا. تو جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب بہت زیادہ یتیم تھے, پوری دنیا ہی آدھی سے زیادہ دنیا جو تھی وہ یتیموں کی تھی, تو انہیں لگا کہ مجھے کرنا چاہیے. وہ خود میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے, تو ان کے پاس 600 آسٹرین شلنگ تھے جو $20 کے قریب بنتے ہیں. تو انہوں نے اس $20 سے یہ پروجیکٹ شروع کیا جو 132 ملکوں میں کام کر رہا ہے, اور 5700 سے زیادہ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے. ہزاروں بچے اس سے مستفید ہو کے اب کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں. انہیں بھی یہ ریئلائز ہوا جب انہوں نے شروع کیا, ایک گھر لیا, وہاں بچے رکھے, تو انہیں لگا کہ مرد نہیں سنبھال سکتا, عورت سنبھال سکتی ہے. کہ میری ماں مر گئی تھی تو میری بڑی بہن نے ہمیں اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا. تو یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو شروع ہوئی نا, اس کی فاؤنڈیشن وہاں ہے, ایک ایسے بچے کی جس کی اپنی ماں نہیں تھی. تو انہوں نے جو پروجیکٹ ڈیولپ کیا, اپنی آخری عمر تک وہ کام کرتے رہے. تو انہوں نے جو پروجیکٹ ڈیولپ کیا تھا نا, وہ انسانی نفسیات اور انسانی ضروریات کے بڑا عین مطابق تھا قدرت کے. تو اس لیے مجھے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے, اور میں بار بار کہتی ہوں کہ اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ میں اس کا ایک حصہ ہوں. میں نے اس کو بڑا ڈیپلی دیکھا ہے, اور چونکہ میں خود ایسا بچہ ہوں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہا اور بیسک ایئرز میں نہیں رہا, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا بڑا کمپریہنسو ہے, اور جتنے زیادہ بچے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کے ارد گرد اگر ایسے بچے ہوں جو اپنے حقیقی والدین کو سے محروم ہو, والد کی یا والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہو, یا والد یا والدہ نے دوسری شادی کر لی ہو, یا کوئی بھی ایسے بچے جو ابیوز کا شکار ہیں, ان کو ہمارے تک پہنچائے. جیسا میں جانتا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ جو پروجیکٹ ہے SOS کا, یہ تو 25 ایکڑ پہ ہے, 6 ایکڑ پہ, تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو اس میں میکسیمم گنجائش ہے بچوں کی کہ وہ یہاں پر. تو لہٰذا ناظرین سے یہی کہنا ہے کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھیں تو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں
اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ایسے بچے نظر آئیں جن کی والدہ فوت ہو چکی ہے یا جن کے والد بھی فوت ہو چکے ہیں یا ڈائیورس ہو چکی ہے، انہوں نے اپنی شادی کر لی ہوئی ہے دوبارہ، تو وہ بچے جو ہے نا وہ اب بہت ساری محرومیوں کا شکار ہیں، چاہے وہ چچا کے پاس ہیں یا وہ ممانی کے پاس ہیں یا کوئی بھی رشتہ دار ان کو پال رہا ہے، لیکن ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی، وہ بچے بہت زیادہ جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو ان کو SOS کا تعارف کروائیے کہ یہاں پر بچوں کی پرورش ایسی ہوگی جیسے کہ بالکل گھر میں ہوتی ہے، اور پورے ایک سائیکالوجیکل افیکٹ ہے پورے کا پورا وہاں پر، اس کے تحت جو ہے نا سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے کہ اگر آپ ان کو SOS کا تعارف کروائیں۔ جی اسی پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم SOS ولیج کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میم سارا ناز نے بہت اچھی طرح سے اس آرگنائزیشن کا تعارف بھی کروایا آپ سے۔ میم جہاں پر آپ کی ہم نے تھوڑا سا آپ کے بارے میں بھی پوچھا کہ آپ کس طرح سے سوشل ورک میں آئی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں اس طرح کے پروجیکٹس کو جب ہم کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بہت پیار محبت دیتے ہیں، وہیں کرٹیسزم بھی کچھ لوگ بہت کرتے ہیں، تو کوئی آپ کی لائف کا ایسی انسیڈنٹ جو آپ کو کبھی نہیں بھولتا کہ کسی نے بہت کرٹیسائز کیا ہو؟ فلزا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ، اور مجھے تو اتنا پیار ملا۔ آپ بچے جاتے ہو یونیورسٹیز کے، آپ لوگ بڑا پیار دیتے ہو، میرے اپنے ولیج کے بچے ہیں وہ مجھے بڑا پیار دیتے ہیں، اور میں اکثر سر ایک لفظ کہتی ہوں، اور میرے مینٹور ہیں وہ مجھے کہتے ہیں نہ کہا کرو، مگر میں بڑا ضروری سمجھتی ہوں اس کو کہنا۔ جب پروگرام شروع ہوا تھا تو آپ نے ایک ہماری کنورسیشن میں آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کو ہینڈل نہیں کرنی آتی چیزیں، لوگ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں جب لوگوں کو اللہ عطا کرتا ہے، عطا کرنے والی تو اس کی ذات ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ قابل، مجھ سے زیادہ اہلیت کے لوگ، مجھ سے زیادہ درد دل رکھنے والے لوگ ہوں گے، مگر مجھے اس نے چنا، مجھے اس نے یہ کام دیا، میری اوقات نہیں ہے، اور اس کا بڑا کرم ہے۔ اور پھر میں تو ایسا ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو شاید آپ کو بھی حیرانی ہو۔ میں سے بیٹھی ہوتی ہوں نا، میرے بچے آ کہیں گے حالا ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے، میں سر سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں نا کسی ڈونر کو کال کروں گی، میں کسی بندے کو کس کو کہوں کہ یہ ہمیں چاہیے، ہماری امیڈیٹ نیڈ ہے۔ آپ یقین کریں مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ود ان اے ڈے، ود ان این آور اور نو ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ میرا اتنا عقیدہ مضبوط ہوا ہے اس چیز میں کہ جب آپ سیلف لیس ہو جاتے ہیں نا، اپنے لیے مانگتے ہیں تو وہ دیر کرتا ہے، آپ کسی کے لیے چاہتے ہیں تو وہ دیر نہیں کرتا۔ میرے لیے تو اتنی آسانی ہے کہ جب سے میں SOS کے ساتھ جڑی ہوں نا، میری اپنی محرومیاں کہیں بہت دور چلی گئی ہیں۔ میں اتنا اضطراب کا شکار تھی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پرسنل لائف بھی شیئر کی کہ میرے اندر اتنا اضطراب تھا کہ میں ٹکے کو جاب نہیں تھی کر سکتی۔ ایون میں نے اپنی اسپیشلائزیشن کرنے کے باوجود بھی میں نے کبھی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ گورنمنٹ جاب میں تو بندہ بن جاتا ہے، اور میں تو اتنا ٹک کے کام ہی نہیں کر سکتی۔ ہمارے اپنے سائیکالوجیکل ایشوز بہت ہوتے ہیں، ہم نا لوگوں کے ساتھ شاید اتنا اٹیچ نہیں رہ پاتے، چیزوں کے ساتھ، آرگنائزیشنس کے ساتھ۔ جب مجھے مسز چہانہ شبیر پہلی دفعہ SOS چلڈرن ولیج میں لے کے گئی تھی تو میں نے وہاں بچوں سے ملی اور میں نے وہ دیکھا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں وہ جملہ کہنے لگی ہوں جو مجھے لگتا ہے میں کبھی نہ کہتی، کہ میں اس جگہ پہ اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہوں، اس چاردواری کے اندر میں پوری زندگی گزار سکتی ہوں۔ مجھے وہ اتنا سکون ہے وہاں کہ، اور لوگوں کا اتنا پیار، اتنی عزت ملی ہے، اتنا پروٹوکول ملا ہے۔ سیالکوٹ کے لوگ یہاں تو بہت اچھے ہیں، یا مجھے جتنے بھی لوگ ملے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، مجھے بہت اچھی نظر سے سب کو دیکھتے ہیں تو سب کچھ اچھا ہے۔ وہ کبیر کہتا ہے نا کہ میں تو برا ڈھونڈنے نکلا تھا تو مجھے خود سے برا آج تک کوئی نہیں ملا، تو اگر کوئی سر بدتمیزی کر بھی جاتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ یار میری کوئی غلطی ہوگی، میں نے نہ کوئی مس ہینڈل کیا اس معاملے کو، نہیں تو عزت ہی ملی ہے، پیار ہی ملا ہے ہر طرف سے، اور شاید میں اس کے قابل بھی نہیں ہوں، میں بعض کا بڑا ڈرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ وہ عطا کرتا ہے تو وہ چھین بھی لیتا ہے، مجھ سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے کہ اس نے جو عطا کیا مجھ سے لے لے۔ مجھے بہت پیار ملا۔ ماشاءاللہ۔
سر آپ کا کوئی ایسا انسیڈنٹ کیونکہ آپ تو ایک ایجوکیشن میں ہیں، ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں، تو اس میں محبت تو ملتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے پھر لوگ کرٹیسائز بھی بہت کرتے ہیں، کوئی ایک ایسا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف پروفیشن کے حوالے سے نہیں ہے، آپ کی ویسے ہی پریکٹیکل لائف کے حوالے سے بھی ہے. روزمرہ زندگی آپ گزار رہی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کرٹیسزم کر رہے ہوں گے، آپ کو بے جا تنقید کریں گے. بالکل. تو میرا کچھ زندگی میں شروع سے ہی کوئی میری کوئی کوشش نہیں تھی، شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی نیچر اس طرح کی بنائی ہوئی تھی کہ بچپن میں ہی جب میں کوئی کرٹیسزم دیکھتا تھا اپنے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، کچھ ایسی باتیں جو بتانا کیمرے میں مناسب نہیں ہے، تو اب میں یہ سمجھتا تھا کہ جب وہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ مجھ میں موٹیویشن پیدا ہو جاتی تھی. اچھا یہ کہا گیا کہ یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا تو میں کر کے دکھاؤں گا. مجھے ایک واقعہ آج بھی یاد ہے کہ میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اور چونکہ اسپیچ وغیرہ اس طرح کے کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتے تھے ان دنوں میں، 1985 کی بات ہے. تو میں اپنے اسکول کی طرف سے ان کمپٹیشنز میں چلا جاتا تھا، اور میٹرک کے ایگزامس تھے، آخری دن تھے، تو وہ کوئی میتھ کا ٹیسٹ ہوا تو اس میں میں 6 مارکس نہ لے سکوں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ ٹیسٹ ہے، کیونکہ میں اگلے دن تقریر کر کے آیا تھا اور جو ہے نا وہ ٹیسٹ میں بیٹھ گیا. تو میرے بڑے فیوریٹ ٹیچر الحمدللہ میتھ کے، تو انہوں نے نا اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ حافظ صاحب پہلے تو آپ 100% مارکس لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. میری الحمدللہ اسکول میں بھی بڑی عزت ہوتی تھی، مجھے سارے ٹیچر حافظ صاحب کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو پہلے تو آپ بڑے اچھے مارکس لیتے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ شاید آپ امتحان میں پاس بھی نہ ہو. اب انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا تو مجھے وہ جو ہے نا وہ برا تو نہیں لگا، لیکن میں نے اس سے سوچا، میں نے کہا کہ کیا کہیں ایسا ہو ہی نہ جائے. تو میں اب جو باقی دن رہتے تھے، 1 مہینہ تقریباً رہتا تھا ایگزامز میں، تو میں نے کہا میں میتھ میں اتنی محنت کروں گا کہ جس طرح پہلے میں 100% مارکس لیتا تھا میں بورڈ میں بھی 100% مارکس لوں. تو الحمدللہ وہ وہی ہوا کہ میں نے دن رات محنت کی، اور جب بورڈ کا رزلٹ آیا تو اسکول میں تو چلے ٹاپ کیا تھا، میتھ میں 100 آؤٹ آف 100 تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر مجھے وہی ٹیچر میرے جب رزلٹ آیا تو اسے کو 10-15 دن بعد کی بات ہوگی کہ میں جب اپنے محلے سے باہر نکلا تو وہ سامنے کھڑے تھے، تو نے مجھے آواز دے کر نا تو بلایا اور مجھے گلے لگا دیا، تو نے میری عزت بنا دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ میری شروع سے یہ عادت بن گئی کہ یعنی اگر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ جو بھی بات کر پازیٹیو وے میں لے کر نا، تو میرے لیے وہ موٹیویشن بن جاتی ہے. اور پھر زندگی میں جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو ظاہر ہے بہت سارے حاسد بھی ملتے ہیں، اور وہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ کرتے ہیں، اور میں بھی ہوتا رہا، ٹھیک ہے نا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیچر اس طرح کی بنا دی ہوئی تھی، انہوں نے یہ بات کی ہے اس کو میں نے پازیٹیو لے لیا، اور اتنی ایفرٹس کی کہ وہیں جس نے تنقید کی تھی نا اس نے کہا جی آپ کا اس کام میں ثانی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کرٹیسائز کیا تو رو رہے ہیں، وہ تل ملا رہے ہیں، اور جو ہے نا اپنی ہی جان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. تو میرا یہ وتیرہ نہیں رہا. ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے بندہ اپسیٹ ہوتا ہے، دیکھیں اتنی ایفرٹس، اتنی محنت، اتنا انسان ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اب عادت بن گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ ہم اس کو پازیٹیو وے میں لے کر آگے چل پڑتے ہیں. میم آپ سے پروٹیکشن کے حوالے سے میرا خیال ہے سر بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ سے. تو ہاں جی، میں میم سارا آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ جو یتیم خانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم عام میں یتیم خانے کہتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا، آرفن ہاؤس کہہ دیں، یتیم خانہ کہہ دیں، SOS کہہ دیں. بیسیکلی میرے نزدیک لفظ سے فرق نہیں پڑتا. جی آپ یتیم خانہ کہہ رہے ہیں یا SOS چلڈرن ولیج کہہ رہے ہیں، یا آپ جو ہے اس کو آرفن ہاؤس کہہ رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ نے اس کا نام رکھا ہوا، اصل میں تو یہ رویہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان بچوں کے متعلق رویہ کس طرح کا رکھا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو رویہ جو ہے نا وہ معنی رکھتا ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے ان کے حوالے سے. تو میں سننے میں بہت کچھ آتا ہے کہ یہ جو یتیم خانے ہوتے ہیں وہاں پر عموماً بچوں کو پروٹیکشن نہیں ہوتی، یعنی ظاہر ہے وہ بچے بیچارے لاوارث ہوتے تھے تبھی وہاں پہ پہنچتے ہیں نا. تو اب اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی اس طرح کا معاملہ اس بلڈنگ کے اندر، اس یتیم خانے کے اندر ہوتا ہے تو وہ کہیں پہ شکایت بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ اپنا مدعا رکھے تو کس کے سامنے رکھے، کیونکہ وہی لوگ جو ظلم کر رہے ہیں وہی تو ان کو کھانا دے رہے ہیں، وہی تو انہوں نے وہاں پر ان کو رہن سہن دیا ہوا ہے.
تو اس طرح کے ماحول میں بھی ایک خوف آتا ہے، تو چونکہ ہم یہاں پر لوگوں کو جو ہے نا وہ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے جو ہے نا وہ ایس او ایس میں بھیجیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ ایس او ایس میں آپ نے بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں جس سے لوگوں کا بلیو بنے کہ یہ ایس او ایس میں ہم نے بچوں کو بھیجنا ہے؟ سر بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہ بڑا ریلیونٹ بھی ہے، کیونکہ جو چیزیں دیکھنے میں سننے میں آتی ہیں ہم میڈیا کے ذریعے وہ بالکل ایسی ہیں، مگر ایس او ایس چلڈرن ولیج جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کے انڈر کام کرتا ہے، جس کو ہم سیف گارڈ پالیسی بھی کہتے ہیں، چائلڈ سیف گارڈ پالیسی بھی کہتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، ہرارکی ہے، جس میں ہمیں جو ڈائریکٹرز ہیں جب وہ پروجیکٹ کو آ کے جوائن کرتے ہیں اس سے پہلے ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈونٹس ہیں اور یہ ڈوز ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، اور پھر پیرامیٹرز ہیں بچوں کے ساتھ کرنے کے۔ ہم اس کو ایڈوکیسی بھی اس کی کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ مدرس کام کر رہی ہیں، جو ہمارے ساتھ سینیٹری ورکرز کام کر رہے ہیں، ایڈمن سٹاف کام کر رہا ہے، ان کو تو بتانا ہی ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کے انڈر بچے کو کسی بھی قسم کے فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل، سیکشول اور نیگلیجنس کا شکار نہیں بنا سکتے۔ اگر وہ کوئی کسی ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوئیں گے تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں، وہ اپنی جاب سے بھی جائیں گے، ہم پولیس میں بھی جائیں گے، اور یہ سزا اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کو بھی ان کے رائٹس کے متعلق بتاتے ہیں، باقاعدہ منتھلی ورک شاپس ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، جس میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیڈ ٹچ کیا ہے، گڈ ٹچ کیا ہے۔ زیادہ تر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جس طرح کی ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، جس طرح کی سوسائٹی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے چائلڈ ابیوز کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور بعض بچے اس چائلڈ ابیوز کا شکار ہو کے آتے بھی ہیں۔ اب انفارچونیٹلی جو بچے، یہ ایک ہرارکی میں چلتا ہے، ایک سائیکل ہوتی ہے، ابیوز کی ایک سائیکل ہے، خاص طور پہ فزیکل اور سیکشول ابیوز کی ایک سائیکل ہے، کہ ایک بچہ جو کسی فزیکل اور سیکشول ابیوز کا شکار ہوا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوگا تو وہی ابیوزر بن جائے گا، جو وکٹم تھا پہلے وہی ابیوزر بن جائے گا، وہی جو اس سے چھوٹے بچے ہیں، جو اس سے کمزور بچے ہیں، ان کو کرے گا۔ تو ہم ان بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے یا آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، یا کسی سیکشول ایکٹیویٹی میں آپ لوگ انوالو ہوتے ہیں، یا کوئی آپ کو اس طرح سے بیڈ یا ٹچ کرتا ہے، تو آپ نے کس کو رپورٹ کرنا ہے؟ تو باقاعدہ ایک سی پی پی کمیٹی ہوتی ہے جس میں ہمارے ایک ایگزیکٹو ممبر، کمیٹی ممبر ہوتے ہیں جو ولیج کے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، ایک میں ہوتی ہوں، ایک ہمارا ولیج سائیکولوجسٹ ہوتا ہے، پھر ایک اپنا ہی کوئی بچہ ہے اور اپنی ہی ایک مدر ہے ولیج کی جو اس کمیٹی کا ممبر ہوتے ہیں، ایک پرسن آف ٹرسٹ ہوتا ہے جس کو بچے نے جا کے بتانا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں بڑی باجیوں کو بتائیں، اگر آپ کو شرم آتی ہے ہم سے بات کرتے ہوئے یا ڈرتے ہیں آپ، تو ہم نے ان کے ساتھ جو ہمارا کام ہے، جو ڈائریکٹرز کا کام ہے، ہمیں بچے کہتے ہیں حالہ، یعنی ماں جیسی، ماسی، تو ہمارا کام بھی وہی ہے۔ حالہ سریا اکثر کہتی ہیں، جو ہماری پریزیڈنٹ ہے وہ کہتی ہیں جو ڈائریکٹر ہے وہ مدر آف مدرز ہے، جو مدر ہے ہم ان کی بھی مدر ہیں۔ تو ہم نے بچوں کے ساتھ وہ ٹرسٹ لیول بلڈ کرنا ہوتا ہے، جو بڑا مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ ایسے بچے جو اپنوں کے ہاتھوں ابیوز ہو کے آئے ہوتے ہیں، ظلم اور تشدد کا شکار ہو کے آتے ہیں، وہ دوسروں پہ کیسے یقین کریں؟ تو ان کے ساتھ ہم نے ایک اپنا ٹرسٹ لیول بلڈ کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں، پلینگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ڈرائنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جب ان کا پلے ٹائم ہوتا ہے شام کو وہاں جا کے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے، آہستہ 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 ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ آیا 1-2 مہینے میں آپ کے ساتھ سیٹل ہو گیا، نہیں، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اور پھر ان کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے جب وہ شکایت لگاتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ایکشن لینا بڑا ضروری ہوتا ہے، کہ ان کو کہیں ایسا نہ لگے کہ میں نے تو بتایا تھا حالہ کو جا کے، حالہ نے تو کسی کو پوچھا ہی نہیں۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ اگر کسی بچے نے رپورٹ کیا اس کو میں گھر نہیں جانے دیتی، یا وہ میرے گھر میں آیا، یا چونکہ میں ادھر ہی بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، یا میرے آفس میں آیا تو میں اس کو بٹھاتی ہوں، میں کہتی ہوں تم بیٹھو، جس کے خلاف شکایت ہوتی ہے ہم اس کو بلا لیتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی نپٹا دوں۔ پھر ہم ایک انیشیل رپورٹ بناتے ہیں جو ہم نے نیشنل آفس کو بھی بتانا ہے کہ ہمارا چاہے چھوٹا سا معاملہ ہے کہ ایک مدر نے کسی بچے کو تھپڑ مار دیا، یہ معمولی بات ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک عورت جو
ایک عورت گھر میں 2 یا 3 بچے نہیں سنبھال سکتی, انہوں نے 10 بچے سنبھالنے ہوتے ہیں, اور مختلف فیملی, مختلف بیک گراؤنڈز, مختلف ایٹیٹیوڈز کے بچے, اگریسو بچے بھی ہوتے ہیں, سب کو سنبھالنا ہوتا ہے. بعض کا ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ماں نے ایک لگا دیا, مگر تھپڑ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر وہ لگاتی ہے تو ہم فوری طور پر اس کو سسپینڈ کرتے ہیں, اس کا گھر لے لیتے ہیں اس سے, اس کو کوئی اور ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم اپنے گھر نہیں جا سکتی. پھر اس کا سائیکالوجیکل سیشنز کرواتے ہیں, بچے کے بھی اور اس کے بھی. اگر بچے کی غلطی ہے, وہ اگر بچہ کنٹینیوسلی اگریسو ہے, اریٹیٹنگ ہے, تو اس کے بھی سیشنز کرواتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹھ کے ہو جائے بات سائیکالوجسٹ کے. اگر وہ پرزسٹنٹ رہتا ہے کوئی ورکر, جیسے مدر جو ہے اس کا ہارش ہے بیہیویئر, بچوں کے ساتھ سخت زبان میں بات کرتی ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ سیشنز کروا کے تو پھر ہم اس کو فارغ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے پاس پورا ایک پلیٹ فارم موجود ہے کہ اگر وہ کوئی چیز بھی فیل کریں, ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم یا زیادتی ہو رہا ہے, تو وہ آ کے رپورٹ کر سکتے ہیں. رپورٹ کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے, وہ رپورٹ بالکل ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنا جو ولیج ہے وہ اوپن رکھا ہوا وزٹرز کے لیے. آپ آئیں, ہاں والنٹیئرز آئیں, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. تو یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے. اس طرح سے نہیں کہ بچے قید ہیں, بچوں کو کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. پھر منتھلی ان کی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے وہ بھی مہینے میں 1 دن آ کے تو ان سے مل سکتے ہیں. ایس او ایس کو جو ہے وہ کوئی چیکنگ ٹیم بھی آگے چیک کرتی ہے, بالکل, جو کہ ماں کی غیر موجودگی میں صرف بچوں کے ساتھ علیحدہ سے ٹائم سپینڈ کر کے ان سے پوچھے بھئی آپ کو کوئی پرابلم ہے. بالکل ہماری مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ٹیم ہے باقاعدہ نیشنل آفس سے, جو سال میں 2 دفعہ وزٹ کرتے ہیں آ کے. وہ ہمیں ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اتنے دن جو ہے جو ایڈمن سٹاف ہے وہ اوے رہے گا بچوں سے. وہ پھر آ کے بچوں سے انڈیویجول سیشنز کرتے ہیں, گروپ سیشنز کرتے ہیں, بچوں سے ان کے مسائل پوچھتے ہیں. اگر ایون میرے خلاف کوئی شکایت ہے تو بچے وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں. بعض کا ہمیں بٹھاتے ہیں کہ جی آپ کے علاوہ بچوں کا یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کبھی سخت ہو گئی تو کبھی یہ ہو گیا, تو وہ ایون ڈائریکٹر بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے. یہ نہیں کہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں, کہ میں ایک لیڈ کر رہی ہوں پروجیکٹ تو میں اکاؤنٹیبل, میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں. میں بھی اتنی اکاؤنٹیبل ہوں جتنا میرا ایک سینیٹری ورکر جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے. اگر وہ بچوں کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے اس کی بھی وہی سزا ہے اور میری بھی وہی سزا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ جو بچے ہیں ایس او ایس میں, جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت 114 اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ڈفرینٹ ایجز کے ہوں گے. کوئی پرائمری کلاسز کا ہوگا, کوئی مڈل کا ہوگا, کوئی ہائی کلاسز کا, سیکنڈری کلاسز کا ہوگا. تو ان کی ایجوکیشن کا کیا ارینجمنٹ ہے اسی پریمیسز کے اندر, کوئی اس طرح کا معاملہ آپ نے رکھا ہو؟ بالکل, ایجوکیشن تو بیسک کور آبجیکٹیو ہے ایس او ایس کا, کیونکہ ہمارا جو جب ہم اپنے ویژن کی آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایس او ایس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بچوں کو ایک پروڈکٹیو گلوبل سٹیزن بنائیں, جو فائنینشلی, سوشلی اور بیہیویئر وائز اس دنیا کا, اس ملک کا ایک پروڈکٹیو سٹیزن ہو, مفید سٹیزن ہو. اس کے لیے ایجوکیشن تو بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے. تو یہ کہ ہمارا اپنا اسکول ہے میٹرک تک, ہرمن مائنر ایس او ایس ہرمن مائنر ہائی اسکول, وہ ہمارے جو پروجیکٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی ہے میٹرک تک ہے, جس میں ہماری بلڈنگ سٹرکچر جو ہے پرپز بلڈ بلڈنگ ہے, بڑی بلڈنگ ہے, اور کریکولم جو ہے ہم اس کا آکسفورڈ کا پڑھا رہے ہیں, اور وہ ایک علیحدہ سے پروجیکٹ ہے. اور میٹرک کے بعد جو بچے کر لیتے ہیں ان کو ڈفرینٹ کالجز میں داخل کروایا جاتا ہے. اس ٹائم ہمارے تقریباً 7 یا 8 بچے جو ہیں پنجاب کالج میں پڑھ رہے ہیں, کچھ گورنمنٹ کالج کپورو والی میں لڑکیاں جا رہی ہیں, پولی ٹیکنیکل کالج میں جاتے ہیں بچے. جس کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے, ٹینڈنسی ہوتی ہے, ہم ان کو کریئر کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں. بعض کا کوئی بچہ سائنس پڑھنا چاہتا ہے مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا, یا کچھ بچے آرٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں مگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑے بریلینٹ بچے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ سیشن بھی کرتے ہیں. مگر اینڈ آف دا ڈے یہ بچہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کون سی فیلڈ میں, کون سے کالج جانا چاہتا ہے. تو جس بچے کے 60% سے ابو مارکس ہوتے ہیں ان کو ہم پھر فردر ہم لے کے جاتے ہیں. یہ بھی سیٹ ہے تاکہ بچوں میں یہ نہ ہو کہ ہر ایک چیز انہیں سپون فیڈنگ نہ ہو. بچوں کو پتا چلے ہم محنت کریں گے, ہم 60% سے پلس مارکس لے کے آئیں گے. ایک ظاہر ہے ایس او ایس جو ولیج چلا رہی ہیں اس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے کے چوائس کے مطابق آپ کالج کو جو ہے نا چوز کرتے ہیں. تو بچہ اگر بڑا مہنگا کالج ہو اس کو چوز کر لیتا ہے تو دین وٹ وہ ہم کرتے ہیں. ہمارے بچے پنجاب کالج میں جا رہے ہیں. یہ ہے کہ بہت سارے جو میں نے بتایا نا کہ جب فلزا نے مجھ سے پوچھا کرٹیسزم کی یا ہارڈ شپس کی, تو الحمدللہ ایس او ایس اتنا پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے کہ سیالکوٹ کی مہنگے کالج یونیورسٹیز جو ہیں ہمارے بچوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں. ہمارے ایس او ایس کے بچوں کا کوٹا ہے. جیسے جو پنجاب کالج ہیں تو ہم پورے پاکستان میں 20 بچے داخل ہو سکتے ہیں, تو ہر ایک فیسلٹی کو کوٹا ملتا ہے کہ آپ اتنے. جو ادھر سے رہ
جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈفرینٹ کالجز میں, کچھ کالجز پرائیویٹ کالجز میں ہمیں فیس بھی پے کرنی پڑتی ہے, خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں چارجز وہ بھی کرتے ہیں. یونیورسٹیز ہمیں USKT والے بچے, ہماری فری اسکالرشپ ہے وہ, UMT والے ہمارے بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں, گورنمنٹ کالجز والے پرائورٹیز پہ ہمارے بچوں کو رکھتے ہیں. تو بچوں کے لیے تو بہت فیسلٹیز ہیں. ایون کوئی بچہ میڈیکل پڑھنا چاہے, جیسے ملتان ولیج کے کچھ بچے ڈاکٹر بنتے ہیں, جیسے آپ نے کہا ہمارے بچے تھے 2 جو سول انجینئرنگ کرنا چاہ رہے تھے, 2017 میں ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی, وشال کی اور حیدر کی. تب یہاں سیالکوٹ میں کوئی نہیں تھا سول انجینئرنگ کروا رہا, تو ان کا لاہور میں ایڈمیشن ہوا تھا یونیورسٹی آف لاہور میں. تو بے شک وہاں جو فیس تھی وہ انہوں نے کچھ اسکالرشپ پہ کی, مگر اس کے ہاسٹل ڈیوز تھے, ان کے ٹریولنگ ڈیوز تھے, تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ SOS پے کرتا تھا, کیونکہ وہ دونوں بچے بڑے بریلینٹ تھے. تو جو بریلینٹ بچہ جہاں تک جو بھی پڑھنا چاہتا ہے اور اس بچے میں ہمیں کیلیبر نظر آتا ہے اور وہ اس ایڈمیشن پالیسی کے کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے, تو اس بچے کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. پھر آگے یونیورسٹیز میں بچے جاتے ہیں, اس میں جینڈر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بچیاں جہاں تک پڑھنا چاہیں, اگر جاب کرنا چاہیں, جاب اپرچونیٹیز وہ بھی کرتے ہیں. ایون جب بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو جاب سرچ کرنے میں مدد کرتے ہیں. ایون مجھے جا کے ملنا پڑے یا ہمارے AD عقیل صاحب, ایون ہماری جو چیئرپرسن ہے, یا ان کو کال کرنی پڑے, کسی کو ریکویسٹ کرنی پڑے کہ جی یہ ہمارا بچہ اس کو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے جاب میں, تو انڈسٹری کے لوگ جاب دے دیتے ہیں. میں کسی سے جا کے ریکویسٹ کر لیتی ہوں کہ یہ ہمارا بچہ ہے تو یہ اس کی یہ ایجوکیشن ہے, اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی ویکینسی ہے تو ہمیں کر دیں. جاب ٹریننگس بتاتے ہیں اپنی جو CV ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے, اپنے ریزیومے کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. تو اتنی سپورٹ ہے کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ شاید میرے جو اپنے ذاتی بچے ہیں میں ان کو وہ کچھ نہ دے پاؤں جو SOS میں رہنے والے بچوں کو دے رہا ہے. اسی میں میم آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سیالکوٹ چونکہ ایک انڈسٹریل سٹی بھی ہے, تو ہم ایک فیملی کی طرح ہے پورا سیالکوٹ. کس حد تک سیالکوٹ کے لوگوں نے بھی SOS ولیج کو سپورٹ کیا ہے؟ یہ آپ نے پہلے بھی بات کی تھی, لیکن میں آپ چاہتی ہوں کہ آپ پریسائزلی یہ بات کہیں, کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ, میں ہمیشہ کہتی ہوں SOS جو ہے وہ کسی ایک فرد اس کو اون نہیں کر سکتا, یا ایک انسٹیٹیوٹ. SOS سب کا ہے اور سب ہی SOS کو سپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ یہاں کے انڈسٹریلسٹ سب سپورٹ کر رہے ہیں SOS کو. اور ان سب ڈونر سپانسرز کی وجہ سے ہی ہم بچوں کو وہ لیونگ سٹینڈرڈ دے پا رہے ہیں, وہ ایجوکیشنل اور ہیلتھ فیسلٹیز کی. میں آپ کو بات بتاؤں, ہیلتھ فیسلٹیز پہ بات ہوئی, ہمارے پینل پہ سیالکوٹ میڈیکل کمپلیکس ہے. ڈاکٹر سہیل طفیل جب سے SOS ولیج بنا ہے فری میڈیکل فیسلٹیز دے رہے ہیں SOS کے بچوں کو. اور اس کے علاوہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو پرائیویٹ اپنے کلینکس پہ بچوں کو فری جو ہے وہ کرتے ہیں, جس میں ڈاکٹر ادریس مظہر ہیں, ڈاکٹر ڈینٹسٹ ہیں ہمارے, ڈاکٹر وسیم میر, وہ فری سروسز دیتے ہیں. تو بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ایسے. سوشل ورک مطلب اتنا ہی پورا پیار بھی آپ کو, یہ پورے شہر کا آپ یہ سمجھ لیں کہ پروجیکٹ ہے. کوئی بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اور کسی بھی حد تک ڈال سکتا ہے. ایون ہمیں یہ کہا جاتا ہے, اور میری اپنی پرسنل بھی ہے, کہ ایون اگر کوئی ہمیں کہتا ہے نا کہ ایک جوتے کا لے آتا ہے پیر آف یوزڈ شوز, تو ہم اس کو بھی ریگریٹ نہیں کرتے, ہم اس کو بھی بڑی خوشی بڑی عزت کے ساتھ قبول کرتے ہیں. ایک جوڑا آتا ہے سوٹ کا, ہم اس کو بھی بڑے پیار سے کرتے ہیں. تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, منیمم سے منیمم آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, ایون اپنی سروسز کا کر سکتے ہیں. اب آپ ٹائم ہی نکال لیں تھوڑا سا ان بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے, یہی بہت بڑی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے SOS کی مدد کر سکتے ہیں, تو میں اس میں بتانا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے, اور میں کہتی بھی ہوں ہم شہر سے بہت دور ہیں اور بہت کم لوگ جو ہیں ہمیں چیزیں پہنچ جاتی ہیں. ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم شہر سے باہر ہیں, لوگ ہمیں آ کے نہیں چیزیں دے سکتے یا فنڈس دے سکتے, تو ہماری گاڑی صبح آتی ہے, تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ ہمیں کال کر دیں, ایڈریس بتا دیں, آپ نے کپڑے دینے ہیں, کوئی بھی ڈونیشن دینا ہے, گوشت دینا ہے, تو وہ خود آ کے گاڑی کلیکٹ کر لیتی ہے. اب ہمارے پاس والنٹیئرز نہیں آتے, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں, تو وہ بھی آ سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں, ٹیچرز آ سکتے ہیں. اب کووڈ کی وجہ سے تھوڑی ریسٹرکشن ہے, مگر کووڈ کے علاوہ جو ہمارے دروازے ہر وقت کھلے. بہت اچھا لگا میم آپ سے بات کر کے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں, یا اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے کسی اور پروگرام میں ایک نئے اور دلچسپ ٹاپک کے لیے
के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी फिल्ज़ा इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।